بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فری اردو ٹیوب میں خوش آمدید۔ حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کا کافی صدمہ ہوا اور وہ کافی عرصے تک غم میں مبتلا رہے، کیونکہ قابیل ایک نیک اور صالح بیٹا تھا اور قتل کے وقت اس کی شادی کی عمر تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی اور عرض کیا کہ مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرمائے جو سچے دین کو پھیلانے میں ان کی مدد کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما کر انہیں ایک خوبصورت بیٹا عطا فرمایا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 برس تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام نے ان کا نام شیث رکھا۔ شیث کا مطلب ہے تحفہ۔ ابن کثیر میں لکھا ہے کہ شیث کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام نے بیٹے کا نام شیث اس لیے رکھا کیونکہ یہ انہیں حابیل کے قتل کے بعد نوازا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بعد حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیث علیہ السلام نبی بنے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیث علیہ السلام سے بہت پیار کرتے تھے۔ شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے تمام بیٹوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت تھے اور حضرت آدم علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے اور حضرت آدم علیہ السلام سے بہت مشابہت رکھتے تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام ان انبیاء میں سے تھے جو ختنہ کر کے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے لیکن ان کے نام سے نہیں ہے، تاہم ان کا ذکر حدیث میں موجود ہے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 100 صحیفے اور 4 کتابیں نازل کی ہیں اور ان میں سے 50 صحیفے حضرت شیث علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی تھے لیکن اللہ نے انہیں کوئی کتاب یا قانون نہیں دیا تھا، جبکہ حضرت شیث علیہ السلام اللہ کے پہلے رسول تھے جن پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی نازل ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام کو نصیحت کی کہ وہ ایک اچھے انسان بنے اور سچے مذہب کی پیروی کرنے کے لیے انہیں سب کچھ سکھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام کو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دن کے مختلف اوقات کو سمجھنے اور اسے استعمال کرنے کا طریقہ بتایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام کو یہ بھی ہدایت کی کہ وہ جس عورت سے بھی شادی کریں اس سے ہوشیار رہیں اور انہیں ہدایت دی کہ ایک نیک بیوی کی تلاش کرنا تاکہ تمہاری اولاد نیک اور صالح ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام 930 سال کی عمر میں اپنے بیٹے شیث علیہ السلام کو چھوڑ کر اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا اور اپنے دوسرے بیٹوں کو حضرت شیث علیہ السلام کی پیروی کرنے کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ قابیل اور اس کے پیروکار سے دور رہنا کیونکہ وہ کافر تھے اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے رہے۔ قابیل اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کے بعد اپنے اولاد کے ساتھ اپنے خاندان کو چھوڑ کر دور وادیوں میں چلا گیا اور وہی سکونت اختیار کی۔ اہل قابیل کے مرد بالکل خوبصورت نہیں تھے لیکن ان کی عورتیں بہت پرکشش تھیں، جبکہ اہل شیث کے مرد خوبصورت تھے لیکن عورتیں خوبصورت نہیں تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے انسان کی تخلیق کی ہے تب سے انسان ابلیس شیطان کے نشانے پر ہے۔ ابلیس شیطان نے ایک خوبصورت آدمی کی شکل اختیار کری اور قابیل کے قبیلے میں شامل ہو گیا کیونکہ وہ انہیں گناہ میں مبتلا کرنا چاہتا تھا۔ ابلیس نے ان لوگوں سے ملازمت مانگی اور لوہار کا کام کرنے لگا۔ اس طرح شیطان ابلیس نے ان لوگوں میں شامل ہو کر ان لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ ابلیس شیطان نے سب سے پہلے ایک بانسری جیسی چیز سے پھونکنا شروع کر دیا جس سے ایک انوکھی سی آواز پیدا ہوئی۔ اس آواز کو سن کر سب لوگ اپنے گھروں سے باہر آ گئے
کیونکہ انہوں نے پہلے ایسی آواز کبھی نہیں سنی تھی۔ ابلیس کے پاس ایک ڈھول بھی تھا جسے وہ پیٹا کرتا تھا۔ قابیل کے پیروکار ان آوازوں سے لطف اندوز ہونے لگے کیونکہ یہ ان کے لیے خوشگوار تھا۔ قابیل کے لوگ مکمل طور پر ابلیس شیطان کے قابو میں آ چکے تھے اور وہ زنا اور موسیقی میں مشغول رہنے لگے تھے۔ وہ لوگ دعوتیں کرتے اور دیر رات تک جاگتے رہتے تھے اور موسیقی پر رقص کرتے رہتے تھے۔ یہ موسیقی اور آلات موسیقی کا آغاز تھا۔ یہی وجہ تھی کہ قابیل کے لوگ اللہ تعالیٰ کے قوانین کو بھول گئے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی تعلیمات کو جاری رکھا اور اپنی قوم کو اسلام میں حقوق اور برائیوں کے بارے میں یاد دلایا۔ تاہم ان کے ماننے والوں میں سے بہت سے لوگوں نے ان سے سوال کرنا شروع کر دیا کہ انہیں اپنے کزن کے ساتھ گھل ملنے اور ان کی دعوت میں شرکت کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی۔ انہی لوگوں میں سے چند لوگ چھپ چھپ کر قابیل کے قبیلوں کی عورتوں پر ان کی دعوتوں میں نظر رکھتے تھے۔ اس طرح وہ شیطان ابلیس کے جال میں پھنس گئے۔ قابیل کے ماننے والوں کی عورتیں بہت خوبصورت تھیں اور ایسے حسین مردوں کو دیکھ کر خوش ہوئیں۔ ان عورتوں نے اپنی خوبصورتی دکھا کر ان لوگوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ اس طرح غیر محرم مردوں اور عورتوں کا یہ اختلاط زنا میں ہوا اور تاریخ انسان میں یہ پہلا موقع تھا کہ موسیقی کے ساتھ ساتھ زنا ہوا اور لوگوں نے اجتماعی طور پر گناہ کیا۔ حضرت شیس علیہ السلام کے چند خوبصورت نوجوان پیروکار قابیل کے عورتوں کے ساتھ موسیقی کی محفل میں لطف اندوز ہونے لگے اور حقیقی راستہ بھول گئے۔ وہ ان کی محفلوں سے واپس آئے اور اپنے ہاں کے دوسرے آدمیوں کو بھی سب کچھ بتا دیا اور ان سے کہا کہ تم لوگ بہت مزے سے محروم ہو۔ چنانچہ اس طرح وہ تمام لوگ ایک گروہ کی شکل میں اس گناہ میں شامل ہو گئے اور اس وجہ سے انسان گمراہ ہو گئے اور بڑے گناہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا مکمل دشمن ہے۔ شیطان نے اپنی تدبیریں جاری رکھیں اور لوگوں کو برے کام کرنے کا طریقہ سکھاتا رہا اور گنہگار وقت میں اضافہ کرتا رہا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے ان کو صحیح راستہ دکھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ لوگ جاہل تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات 912 سال کی عمر میں ہوئی۔ حضرت شیس علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام کو بنی انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔